ضرورت ہے تو علماء کی ضرورت ہے۔ اگر ہماری زندگی کوئی بدل سکتا ہے تو عالم بدلے گا۔ اگر ہماری زندگی کے پلٹ فارم کو کوئی سیدھے راستے پر، جسے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا اہدنا الصراط المستقیم، اگر کوئی صراط المستقیم پر اگر آپ کو لائیں گے تو علماء کرام لائیں گے۔ اس لیے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ جتنا دلچسپی نعت و منقبت سے رکھتے ہیں نا، اس سے کہیں زیادہ علماء کے بیان سے دلچسپی رکھا کرتے ہیں، جب جا کر کے آپ کی زندگی میں نخار پیدا ہوگی۔ آج عرس پاک ہے اور آپ محفل سجائے اور بیٹھے ہیں، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لوگ محفل میں بیٹھتے بھی ہیں اور اس کی دلیل بھی مانگتے ہیں۔ تو میں نے ابھی حدیث پاک پڑھا، تو آئیے میں اس کو شارٹ میں سمجھا رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے آپ کی دلیل کی بات کر رہا ہوں۔ اگر کوئی کل ہو کر کے پوچھے کہ محفل میلاد میں بیٹھے تھے کہیں سے ثبوت ہے تو آپ دے دینا ثبوت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اجسلکم، میرے صحابہ یہ کیسا جلسہ ہے، یہ کیسی محفل ہے، کس محبت نے تمہیں یہاں بٹھایا ہے۔ جو فرش زمین پر عرش بری کی خبریں دے وہ اپنی مسجد کے اس جلسے سے نواقف نہیں تھے، بلکہ پوچھنے میں حکمت یہ تھی کہ آج میرے کہنے پر میرے صحابہ جو جواب دیں گے پھر میں اس کی تصدیق کر دوں گا، یعنی اس کی رجسٹریشن کر دوں گا۔ تو قیامت تک میرے امت کو جو بھی محفل میلاد سجانے پر اگر کوئی تانا دیں گے تو اسے تھوڑا نہیں بلکہ پورا جواب پڑھ کے، یہ دلیل آپ کو آج میں اہم دلیل دینے جا رہا ہوں۔ ویسے وقت نہیں ورنہ میں آپ کو بہت ساری بے شمار دلائل دے کر کے جاتا، لیکن وقت کی نزاکت کو سامنے دیکھ کر کے میں مختصر میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب بتائے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں اور کہہ رہی یا رسول اللہ میرا بیٹا حارثہ شہید ہو گیا ہے، آپ بتا دیجئے اگر وہ جنت میں پہنچ گیا ہے تو میں صبر کر لیتی ہوں، اگر وہ جنت میں نہیں پہنچا ہے تو مجھے رونے کی اجازت دے دیجئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے حارثہ کس جنت کی بات کرتی ہو، میرے رب کے بہت سارے جنتیں ہیں اور میں جانتا ہوں تیرا بیٹا کس جنت میں۔ ام حارثہ فرماتی یا رسول اللہ بتا دیجئے نا کس جنت میں ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تیرا بیٹا سب سے اونچی جنت میں پہنچ گیا ہے۔ اب سوچیں سنیں، جو فرش زمین پر بیٹھ کر سات آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس جنت ہے، اور کوئی زمین پر بیٹھ کر عرش بری کے اوپر جنت میں کسی کے جانے کا دیکھ کر اطلاع دے سکتا ہے تو اپنے مسجد کے جلسے سے ناواقف نہیں تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ما اجسلکم، میرے صحابہ کس وجہ سے آپ بیٹھو؟ صحابہ کرام کا جواب سنیے، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا فیکا۔ علماء کرام کی خاص توجہ چاہتا ہوں، آقا آپ صحابہ کرام فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہم ساروں کا بیٹھنا کوئی مقصد نہیں، بس ہم سب بیٹھ کر اتنا کہہ رہے ہیں فضل رب الاولیٰ، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ جلسنا، اب عربی عبارت پڑھ کے میں اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو اعتراض ختم ہو جائے۔ جلسنا ہم بیٹھے ہیں نذکر اللہ، خدا کو یاد کر رہے ہیں، ونحمدہ اور اس کی تعریف کر رہے ہیں، علی ما ہدانا للاسلام، اس رب نے ہمیں دین دیا، اسلام دیا، ومن علینا اس رب نے ہم پر احسان کیا۔ یا رسول اللہ فیکا، تمہارے صدقے تمہاری وجہ سے۔ صحابہ کرام یہ عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ ایک وقت ایسا تھا ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا، کوئی پوچھتا نہیں تھا، ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی، عرب کے وحشی ماحول میں ہم زندگی گزارتے تھے، تہذیب و تمدن سویلائزیشن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یا رسول اللہ صراط مستقیم سے کوسوں دور ہمارے تیرے تھے، اندھیروں میں ہمارے بصیرے تھے۔ یا رسول اللہ آج وقت وہ ایسا آیا ہے کہ اب اگر زمین پر آپ کی وجہ سے اگر زمین پر بلال چلے تو قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ یا رسول اللہ اب ہمارے ناموں کا صراط مستقیم سے تعریف ہوا کرتا ہے۔ یا رسول اللہ اب ہمیں ہدایت کا
ستارہ کہا جاتا ہے. یا رسول اللہ ہم صرف اسی وجہ سے بیٹھے. آگے عربی سنیں. آپ نہیں ہے, صحابہ کرام نے کہا نا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بک. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابہ کیا واقعی تم اسی وجہ سے بیٹھے ہو؟ حدیث پاک کی یہ باتیں بتا رہا ہوں, کوئی آپ سے پوچھے تو کہہ دینا کہ طبرانی میں یہ حدیث پاک ملے گی. امام بہقی نے شعب الایمان میں اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے. امام مسلم نے صحیح مسلم کی دوسری جلد میں اس حدیث کو روایت کیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما اجسلک, میرے صحابہ واقعی تم بیٹھ کر کے یہی بیان کر رہے ہو؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں واللہ ما اجلسنا الا ذلک. یا رسول اللہ ہمارا بیٹھنا یہاں کوئی اور مقصد نہیں ہے, بس ہمارا بیٹھنا فقط یہی مقصد ہے کہ فضل رب العلا. اور کیا چاہیے؟ مل گئے دامن مصطفیٰ. اور کیا چاہیے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, یہ حدیث پاک اور ہے, وقت نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دے رہا ہوں کہ اگر آپ سے کوئی اس محفل کے بارے میں, چاہے ان سے بہادر پاک پور کے آتے ہیں نا, آپ اگر کوئی پوچھے کہ کیا آپ وہاں جاتے ہیں, اس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت ہے, تو آپ نا علماء کرام کے پاس جائیں گے. آپ ہوئے لوگوں کی مذہبین بین ذالک جو ادھر ادھر کے رہتے ہیں, جو پھنسے ہوئے رہتے ہیں, جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, ان کی باتوں میں نہ آنا. اگر کوئی کہے کہ یہ فالتو کے ٹائم آپ بات کرتے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے, تو آپ ان کی باتوں میں نہ آنا, بلکہ آپ علماء سے رہنمائی لینا اور ہمیشہ اس دین پر قائم رہنا اور عشق مصطفیٰ اپنے دلوں کے اندر بٹھا کے رکھنا. جب آپ کے اندر عشق مصطفیٰ ہوگا نا, تو دنیا کا دولت کتنا ہی بڑا دولت مند ہوگا, آپ سے امیر کوئی نہیں ہو سکتا ہے. کوئی نہیں پوچھے گا آپ سے کہ آپ کے پاس کتنا دولت تھا, کوئی یہ نہیں پوچھے گا آپ کے پاس کتنے منزل کے مکان تھے. لیکن جس دن آپ قبر کے اندر جائیں گے نا, عشق مصطفیٰ قبر کے اندر کام آئے گا, اور قبر سے لے کر حشر تک عشق مصطفیٰ کام آئے گا. تو کی محمد سے وفا پونے, تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, ہم ہمیشہ عشق مصطفیٰ کو مضبوطی کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے رکھے, دامن مصطفیٰ کو کبھی نہ چھوڑے, کسی کے بہکاوے میں نہ آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیشہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان سے بہادر پاک بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کسی کو اس بات پر اعتراض ہو میرے بیان پر, تو آپ مجھ سے آ کر دلیل لے لیں گے. اگر کسی کو اعتراض ہے مجھ سے پاک پر, تو آپ مجھ سے آ کر دلیل لے لیں گے. اگر کسی کو اعتراض ہے کہ مزاروں پر جا کر یہ فاتحہ پڑھتے ہیں, تو آپ مجھ سے دلیل لے لیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سے کہنے اور آپ سے سننے میں جو غلط گستاخیاں ہو گئی ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم.